ملک و ملت کے ایک عظیم مگر گمنام محسن، تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کا مجاہد، مفکر، مدبر و مبلغ قرآن حکیم، فکر اقبال کا امین اور شارح، وہ جس نے اپنے عصر کے مایہ ناز مسلم مفکرین کے افکار سے استفادہ کیا اور ان کی تدبیر میں قرآن کی آواز بلند کی۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی۔ علامہ غلام احمد پرویز 9 جولائی 1903 کو مشرقی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے قصبہ بٹالہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام چودھری فضل الدین تھا۔ پرویز صاحب کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے دادا حکیم مولوی رحیم بخش کی زیر نگرانی ہوئی، جو حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلے چشتیہ نظامیہ کے ایک ممتاز بزرگ ہونے کے علاوہ ایک ماہر طبیب اور سنسکرت کے عالم تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد 1927 میں سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمت اختیار کی۔ علامہ پرویز نے اپنے عصر کے مایہ ناز اسلامی مفکرین سر سید احمد خان، علامہ حافظ محمد اسلم جی راجپوری، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار سے استفادہ کیا اور ان کی تدبیر میں قرآن کی آواز بلند کی اور تمام عمر قرآن کریم کے حقائق اور اسے لانے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کردار کو قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔ 1926 میں ریاست بہاولپور کی ایک عدالت میں ایک مسلمان خاتون نے دعویٰ دائر کیا کہ اس کا خاوند قادیانی مسلک اختیار کر کے مرتد ہو گیا ہے، لہٰذا اس شخص سے مدعا کی نکاح فسخ قرار دیا جائے۔ یہ مقدمہ 9 سال تک زیر سماعت رہا اور ہندوستان کے تقریباً 1 درجن علماء مدعا کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوئے۔ الآخر جسٹس محمد اکبر مرحوم ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے فروری 1935 کو اس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ علامہ پرویز کے ایک مضمون میکانیکی اسلام میں ضمناً بیان کردہ نبی کی تعریف پر سنایا گیا تھا، جس کا ذکر فاضل جج نے بالوضاحت کیا تھا۔ اس طرح قادیانیوں کو پہلی بار کافر قرار دینے کا علمی بنیاد علامہ پرویز کی فراہم کردہ تھی۔ یہ فیصلہ تقریباً 300 صفحات پر مشتمل مقدمہ بہاولپور کے نام سے منسوب کتاب میں درج ہے۔ جب مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے 1930 میں ہندوستان کی حدود میں اسلام کو ایک جیتے جاگتے نظام کی شکل میں قائم کرنے کے لیے پاکستان کا تصور دیا تو علامہ پرویز اس کے سرگرم مبلغ بن گئے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس مملکت کی حصول کی کوششوں میں ہر اول دستے کے رکن کی حیثیت میں کام کرنے لگے۔ تحریک پاکستان کی ابتدا سے ہی ہندوستان کے علماء کرام نے اس تحریک کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ قائد اعظم نے علامہ پرویز کو علامہ اقبال کی ترغیب پر اس پاکستان مخالف محاذ کے سدباب کے لیے منتخب کیا اور انہی کی ہدایت پر 1938 میں ماہنامہ طلوع اسلام کا اجرا ہوا۔ علامہ پرویز نے اپنی شبانہ روز محنت سے اس مجوزہ مملکت اور اس کے قیام کی اہمیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پرویز صاحب تحریک پاکستان کے دوران کم و بیش 10 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح کے دینی مشیر رہے اور کمال مہارت سے اس محاذ کو سنبھالا۔ علامہ اقبال کے خاکہ کے مطابق علامہ پرویز نے سلسلہ معارف قرآن کی ابتدا 1938 میں کی۔ پہلے جلد کا عنوان اللہ، جو بعد میں من و یزداں کے نام سے شائع ہوئی، دوسری جلد ابلیس و آدم، تیسری جلد جوئے نور، چوتھی برق طور، پانچویں شعلہ مستور اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بعنوان معراج انسانیت شائع کی۔ وحی کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 2500 سال کی فکری کاوشوں کا نچوڑ انسان نے کیا سوچا کہ عنوان سے شائع کی، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی روح سے انسانی مسائل کا حل کیا ہے بعنوان اسلام کیا ہے شائع کی۔ ہمارے دور کے اہم ترین مسئلہ یعنی معاشی مسئلہ کے قرآنی حل کے سلسلے میں ایک مبسوط تصنیف نظام ربوبیت شائع کی۔
تقدیر کے مسئلے کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کرنے کے لیے آپ نے کتاب التقدیر تحریر کی اور آخرت کی توضیحات کو ایک کتاب بعنوان جہان فردہ میں شائع کی۔ ان کتابوں کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، پمپلیٹس، ماہنامہ طلوع اسلام، آڈیو اور ویڈیو درس سے قرآن بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ سب لٹریچر، آڈیو ویڈیو درس قرآن ادارہ طلوع اسلام کی ویب سائٹ طلوعاسلام.com، islamicdawn.com، پرویز.tv پر دستیاب ہے۔ ضخیم تصانیف کی لمبی فہرست، ماہنامہ طلوع اسلام کے ہزارہا صفحات، ہفتہ وار درس قرآن اور تقریر کا ڈھیر۔ تحریک پاکستان میں باوجود سرکاری ملازمت کی سرگرم شمولیت، قائد اعظم سے قرب حاصل ہونے کے باوجود مراعات حاصل کرنے سے انکار، اپنے خلاف کفر کی فتووں سے بے پرواہ، اپنے مشن میں مگن، ہزار سال تاریخ کنگال کرنے والا، انسانی مسائل کا حل قرآن کریم سے پیش کرنے والا ہے کوئی ایسا شخص جس نے تنہا اتنا زیادہ اور ٹھوس کام کیا؟ 15 اکتوبر 1984 کو آخری بار درس دیا۔ مسلسل بستر علالت پر رہنے کے بعد 24 فروری 1985 شام 6 بجے اس دار پانی سے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صحابہ کرم سے نوازے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بھی نوری پیروتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔